تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جتنا رفائی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا رفائی اداروں پہ بھی ہم اس کی آپ سے پوری ڈیٹیل چاہیں گے اور ناظرین سننا چاہیں گے. ان کو یاد کیا ہے کہ آپ نے کیسے گزارا, کیسے, کیونکہ خوشی کا دن ہے آپ کا, لوگ بچپن کے بارے میں آپ سے سننے چاہتے ہوں گے کہ آپ کیا کرتے تھے, کہاں کھیلتے تھے. وہ جو بچپن تھا وہ تو بھوپال میں گزرا تھا. بھوپال میں. اور بھوپال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان بھوپال میں جا کے گزارو تو تم سعودی عرب کو بھول جاؤ گے. یہ کہاوت ہے لوگوں کی. جی جی. اور ایک صاحب جو باقی سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ رمضان میں اسی وجہ سے بھوپال گئے اور ان کا واقعی جو بات سنی تھی وہ صحیح نکلی کہ میں سعودی عرب کو بھول گیا. یہاں جو جوش و جذبہ اور محبت اور خلوص دیکھا لوگوں کا, تو یہ تھا. آپ کو پتہ ہے بھوپال مسلمان ریاست تھی, وہ بڑے مذہبی لوگ تھے. مذہبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی ہیں اور ٹخنے سے اوپر شلوار ہیں. ہم لوگ مذہبی اس طرح سے تھے کہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے. بھوپال کے اندر ماشاءاللہ یہ اچھی بات تھی کہ نہ ہی وہاں بے روزگاری تھی اور نہ ہی فقیر تھے. کبھی کوئی آپ کو فقیر نظر نہیں آئے گا. اتنی ملنسار لوگ تھے, آپس میں مل بانٹ کے کھاتے تھے. تفرقہ بالکل نہیں تھا امیر غریب میں. ہمارے یہاں بھی غریب لوگ آتے تھے, گھر میں بچے ساتھ ہمارے کھیلتے تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. یہ پاکستان کی محبت آپ کو کیسے پہنچی, کیسے پیدا ہوئی اور کیسے پاکستان ہم نے قائد اعظم کو دیکھا تھا, بھوپال آئے تھے مقدمہ لڑنے. تو اس وقت پورا بھوپال ہی پاکستان کے حق میں تھا. نواب بھوپال نے تو بڑا رول ادا کیا تھا. گاندھی سے انہوں نے یہ منظور کرایا تھا پاکستان کا قیام, جو کہ اور کوئی نہ کرا سکا تھا. تو ہمیں بھی شوق تھا نیچرلی, ہندوستان میں جتنے مسلمان تھے سب کو یہ شوق تھا کہ جی پاکستان چلیں گے. تو میرے والدین نے بھی کہا کہ میرے 2 بھائی شروع میں آ گئے تھے پارٹیشن کے وقت فوری. تو میرے والدین نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ, وہاں سہولتیں اچھی رہیں گی, تمہارا مستقبل جو ہے وہ بہتر رہے گا, روشن رہے گا. تو میں کھوکھرا پار سے آیا تھا. بڑا سخت مہینہ, اگست کا مہینہ تھا. تپتی آگ, ریت, ننگے پیر میں نے کراس کیا 6-7 کلومیٹر 8 کلومیٹر, گھر سر پہ ایک صندوق. اور جب پاکستان میں داخل ہوا تو 14 اگست تھا آزادی کا. تو بڑا شور غل تھا, چہل پہل تھی. لیکن ایک بات کا تھوڑا سا افسوس یہ ہوا تھا کہ ہندوستان کی بارڈر تک جتنی بھی ریلوے اسٹیشن وغیرہ تھے وہ بہت اچھی طرح بنے ہوئے تھے, اور ان کے اندر دکانیں اور کھانے پینے کا سامان و چائے. جب ہم نے کھوکھرا پار کراس کیا تو یہاں آئے تو 4 پائیاں کچھ پڑی ہوئی تھیں, اور وہ جو کھوکے لگے ہوتے ہیں وہ لگے تھے, اور کوئی اچھا انتظام نہیں کیا تھا انہوں نے, نہیں بنا تھا. بہرحال خوشی بہت ہوئی تھی. پاکستان آ گئے وہاں سے. پھر یہ کیسے دل آیا کہ پاکستان کو مضبوط بنا دو؟ نہیں, اب یہ ہوا کہ ہم رہے کراچی میں. میرے پھر والدہ بھی آ گئی تھیں, بہن بھی آ گئی تھی, بھائی بھی آ گئے تھے. تو ہم کراچی میں رہے, وہیں سے میں نے BSc پاس کیا. پھر 3 سال میں انسپیکٹر رہا ویٹس اینڈ میجرز کا. اچھا, مجھے یہ خیال ہے کہ یہ جو انسپیکٹر ویٹس اینڈ میجر سے نوکری تو اچھی عیاشی کی ہے, کام دھندہ کچھ بھی نہیں. آپ گھومے پھریں گاڑی میں, فیکٹریاں وزٹ کر لیں, دکانیں وزٹ کر لیں, آ جائیں. لیکن کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا. تو میرا ہمیشہ سے خواہش تھی کہ جرمنی جاؤں گا تعلیم کے لیے. تو 3 سال کے بعد میں نے جرمنی چلا گیا, برلن. وہاں داخلہ مل گیا مجھے برلن میں, تو وہاں چلا گیا. پھر وہاں سے میں وہیں تک چھٹی پہ میں ہالینڈ گیا, تو اپنی بیوی بیگم سے ملاقات ہو گئی. اور پھر ہماری منگنی ہو گئی برلن میں ہی, وہ برلن آ گئیں تو منگنی ہو گئی. تو ہم چھٹی پہ جب ہالینڈ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ضعیف والدین ہیں, تو آپ اگر یہاں آ جائیں تعلیم حاصل کرنے میں بڑی سہولت ہو جائے گی. تو میں نے کہا میں تو ہالینڈ کے یونیورسٹیز کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. کیونکہ نہیں, بہت اعلیٰ یونیورسٹی ہے ڈیلفٹ کی. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو وہاں دیکھا تو واقعی بہت ہی اعلیٰ یونیورسٹی تھی. وہ یورپ کا MIT تھا. تو میں نے جا کے پروفیسر سے بات کی, اس نے کہا جی آپ کل آ جائیں, وہاں سے یونیورسٹی لیونگ سرٹیفکیٹ لے آئیں. تو برلن کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں. تو پھر ہم وہاں سے ہالینڈ شفٹ ہو گئے. وہاں سے میں نے پھر ماسٹرز کی ڈسٹنکشن کے ساتھ. پھر مجھے آفر تھے بہت دنیا بھر سے PhD کے لیے, لیکن پھر وہی ان کے والدین کا معاملہ تھا. تو جب بیلجیم سے آفر آیا, ان کی یونیورسٹی ہے لیوبن میں, برسل کے قریب, بڑی فیمس یونیورسٹی ہے. ابھی پرسوں نرسوں بھی اس کو یورپ کا بہترین یونیورسٹی تصور کیا گیا ہے, موسٹ انوویٹو.
تو وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور بہت سارے آرٹیکل لکھے بڑے اچھے مشہور، جس کی لوگوں نے تعریف کی، MIT کے پروفیسر نے اور انگلستان کے پروفیسر نے. تو ابھی میں وہیں تھا تو ہالینڈ سے ایک جگہ نکلی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ نیوکلیئر فیلڈ میں کام ہوگا. تو جب میں وہاں گیا تو ان کا جی کہ یہ بہت ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ ہے یورینیم کی افزودگی کے لیے اور اس پہ ہم آپ کو لگا رہے ہیں. تو مجھے ٹاپ سیکورٹی کلیئرنس دی انہوں نے، تو وہ پھر میں وہاں اس پہ کام کرنے لگا. اچھا، جب میں بیلجیم میں تھا یہ اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس سبمٹ کی تھی 71 میں نومبر میں، تو اس وقت یہ ایسٹ پاکستان کا چکر چلا، ڈبیکل ہوا ہمارا ساتھ سانحہ، اور تو وہاں سے بڑا پریشان رہا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب ہندوستان نے 74 میں ایٹمی دھماکہ کیا، پھر میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ جی میں اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہوں اور میں ایٹم بم بنانے میں مدد کر سکتا ہوں. تو پھر بھٹو صاحب نے مجھے فوری بلایا. یہ ہے دسمبر 74 کی بات، یعنی انڈین دھماکوں کی فوری بات. میں یہاں آ کے ان سے مل کے چلا گیا. انہوں نے کہا کہ منیر احمد خان سے ملنے، اس کو سمجھا دیں کیا کیا کام کرنا ہے. میں چلا گیا. جب میں کرسمس کے ٹائم پر 75 میں آیا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ذرا جا کے دیکھیں. اس وقت مرحوم جنرل امتیاز ان کے ملٹری سیکریٹری تھے، بہت ہی نفیس انسان تھے، اللہ بخشے، بہت اسمارٹ. تو شروع میں بڑی مشکلات پیش آئیں، ہمارا کام اتنا مشکل بنایا گیا، بھگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم جم گئے، اڑ گئے. یہ یہاں سے کہانی ہے کہ اس طرح یہاں رک گئے. کر کے ہی اٹھنا ہے، کر کے ہی اٹھنا ہے، کر کے ہی اٹھنا. ہم نے کہا، جب لوگوں نے پوچھا کہ جب اکثر غلام چاک صاحب بھٹو صاحب نے کمیٹی بنا دی تھی، غلام چاک صاحب، ایجین قاضی اور آغا شاہی صاحب، تو کبھی کبھی یہ لوگ مذاق میں کرتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ کام ہو بھی جائے گا یا نہیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ پلیز یہ کبھی سوال نہ کریں، یہاں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ نہ ہونے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان بچے گا یا نہ بچے گا تو پھر یہ سوال کریں، کیونکہ ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ چلے گئے تھے اور پھر ضیاء صاحب پچھلے دنوں میں یہ آپ کا ایک وہ بیان بھی سامنے آیا کہ پھر ضیاء صاحب نے بلایا تھا دوبارہ؟ نہیں 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 نہیں، میں نہیں گیا کہیں. اچھا، میں پھر یہیں رہا. اچھا. پھر بہت مشکلات آئیں پیش، ہماری بیگم کو بھی مجھے بھی، لیکن ہم یہیں رہے. ہم نے کہا جی اب یہاں سے نہیں جانا ہم نے کہیں. دیکھیے میں وہاں تھا 15 برس، مجھے چاہتا میں جرمنی کی نیشنلٹی مل سکتی تھی، ہالینڈ کی مل سکتی تھی، میں ایکسپرٹ تھا، پی ایچ ڈی تھا، سب کچھ. بیلجیم کی نیشنلٹی میں نے نہیں لی. جب میں یہاں آیا مجھے سعودی عرب کی نیشنلٹی دے رہے تھے. ہم گئے، جنرل چوہان، میں اور ڈاکٹر نذیر، وہ ہمیں دے رہے تھے، ہمیں پکڑ کے پاسپورٹ لے لو. ہم نے انکار کر دیا. ابو دھابی والے جنرل شیخ محمد نے ہم سے کہا کہ آپ نیشنلٹی لے لو، بنگلہ لے لو. بار بار ہم سے کہتے تھے کہ آپ بنگلہ لے لو. ہم نے کوئی بنگلہ نہیں لیا. ہم کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک گھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم نے بازار سے خریدی تھی زمین، ہم نے سرکاری طور پر بھی نہیں لی. میں نے سرکار سے ایک پائی بھی کبھی نہیں لی. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں نا، اس سے قوم بہت خوش ہے. نہیں، میں تو بڑی خوشی میری، دیکھیے میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ تعلیم اور سوشل کام کروں. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی. یقین کیجئے کہ جب ہندوستان نے دھماکہ کیا نا، اس وقت میں نے ٹرکی کی مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی جاب قبول کر لی تھی اپریل میں، مئی میں شروع میں. اچھا، اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اگست میں وہاں چلے جائیں گے اور ہم بڑے خوش تھے. ٹرکی ہمیں پسند بھی تھا. لیکن یہ ہندوستان جب 18 مئی کو 74 میں دھماکہ کیا نا تو ایک دم سیناریو بدل گیا. میرا وہ سب نکل گیا کہ یار میں نے اب یہ جا کے پروفیسرشپ کرنا ہے یا ملک کو بچانا ہے. وہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے ادھر آ گیا. وقفے کے بعد آتے ہیں آپ کو سماجی کاموں کی طرف آپ کے